سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم لینے کیا آتے ہیں؟ تو یہ جو معاملہ ہے کہ لینے کیا آتے ہیں تو یہ طے ہوتا ہے اس وقت جب مجلس کا اعلان ہوتا ہے یا محفل کا اعلان ہوتا ہے۔ کیا مجلس میں شرکت فرمائیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ ایک سلوات پڑھیں محمد والے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ثواب دارین حاصل کریں۔ یہ ثواب دارین کیا چیز ہے؟ دار کہتے ہیں ایک گھر کو، دارین دو گھر۔ مجلس میں آئیے اور دو گھروں کا ثواب حاصل کیجئے۔ یہ دو گھر کون سے ہیں؟ مجلس تو ایک ہی گھر سے ہوتی ہے جو باقی مجلس ہوتا ہے، جو فرش عزا بچھاتا ہے اسی کے گھر کی مجلس ہوتی ہے۔ یہ دوسرا گھر کون سا ہے؟ تو عزیزان گرامی، دوسرا گھر اہل بیت نے طے کیا کہ پہلا گھر تو وہ ہوتا ہے جو تبرک ظاہری بانٹتا ہے، دوسرا گھر خدا کا گھر ہوتا ہے جو روحانی تبرک دیتا ہے۔ تو پھر سلام کیجئے نا حسین ابن علی کو۔ پوری دنیا میں صرف آپ ہی کے پاس تو وہ پلیٹ فارم ہے جہاں بندے بھی بانٹتے ہیں، خدا بھی بانٹتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا بندہ کیا دیتا ہے؟ بندہ تبرک دیتا ہے جو بھی مجلس کے بعد تقسیم ہوتا ہے۔ خدا کیا دیتا ہے؟ تو یہ خدا کا جو تبرک ہے اس کو انسان دامن میں نہیں لے سکتا، ہاتھوں میں نہیں لے سکتا، بس اسے عقل سے سوچ سکتا ہے کہ وہ تبرک ہے کیا جو خدا دیتا ہے بارگاہ حسینی میں آنے کے بعد۔ اب وہ دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، سب آپ کے سامنے کی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے جب آپ مجلس میں آئیے اور اس وقت آئیے کہ جب کوئی نہ ہو امام بارگاہ میں، اور آنے کے بعد آپ باہر گیٹ پہ کھڑے ہو کے دیکھیے گا خدا کتنا نوازتا ہے مجلس میں آنے والوں کو۔ آپ نے دیکھا کہ مجلس میں ایک فرش بچھا ہوا ہے اور ایک فرش سڑک پہ بچھا ہوا ہے۔ آپ مجلس میں اس فرش پہ ایک سلطان، ایک بادشاہ کو آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور روڈ پہ سڑک پہ جو فرش بچھا ہے وہاں ایک سماج کے سب سے غریب آدمی کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ دونوں کے جانے میں فرق ہے، وہاں غریب گزر رہا
گزر رہا ہے، یہاں بادشاہ آ رہا ہے، ننگے پیر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان فرق کیا ہے؟ سوچئے گا، منبر بنایا جاتا ہے کس شے سے؟ یا لکڑی سے، یا تھوڑا اور آج کے زمانے میں لوہے سے بنا دیا گیا۔ یہاں بھی ایک لکڑی کا زینہ رکھا ہوا ہے اور ایک لکڑی کا زینہ باہر کھڑا ہوا ہے، مگر وہاں جب دیکھا آپ نے تو کوئی اسے چھو نہیں رہا ہے۔ یہاں فرش اعظم میں جب لا کے رکھ دیا گیا تو پھر اس مولوی نے چوما جس مولوی کو قوم نے ہاتھ چومے۔ وجہ کیا ہے؟ حد ہو گئی عزیزان گرامی۔ دو طرح کے دو گھوڑے، ایک گھوڑا جو روڈ پہ دوڑ رہا ہے، ایک گھوڑا جو فرش اعظم پہ آیا ہے، دونوں میں فرق دیکھا گیا۔ وہ گھوڑا دوڑ رہا ہے، اس کو کوئی نہیں چوم رہا ہے، مگر وہ گھوڑا جو فرش اعظم پر بنام ذوالجلال آیا، اسے ہر ہاتھ میں چوما، ہر آنکھ نے زیارت کی، ہر لب نے چوما۔ وجہ کیا ہے؟ یہ انقلاب کیا ہے کہ مولانا نہیں معلوم ہے، وہ کسی سے منسوب نہیں ہے، یہ حسین سے منسوب ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب میں دست ادب چھوڑ کے ایک جملہ کہوں، شاید کہ آپ کی خاموشیوں کا سننا کروں گے۔ وہ جملہ یہ کہ وہ ایک حسین سے منسوب ہو کر اتنا محترم ہوتا ہے تو آپ کی نسبت ایک دو سے نہیں ہے، 14 معصوم سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ہے وہ تبرک جو ہمیں مجلس حسین سے خدا اپنے عالم دے رہا ہے۔ یہ مجلس حسین ابن علی انسان کی زندگی کو اس معیار پہ لے جاتی ہے کہ جس معیار پہ فرشتے بھی رشک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مشہور معروف روایت ہے، ابھی ایام عزا آ رہے ہیں انشاءاللہ، ایک مہینے کے بعد آپ حضرات ملاحظہ فرمائیے گا روایتوں میں مسائل کے طور پر۔ جناب آدم اس زمین پر اکیلے ہیں، جناب آدم کی دلجوئی کے لیے کچھ فرشتے آسمان سے زمین پہ آتے ہیں۔ جناب آدم پیشن گوئی کے طور پر شہادت امام کا قضیہ سناتے ہیں، فرشتے بھی سن رہے ہیں۔ ادھر سے علماء نے تحریر فرمایا اپنی کتابوں میں کہ ادھر سے ہرنوں کا ایک دستہ گزرا، وہ بھی کھڑے ہو گئی، ہرن جانور بھی کھڑے ہو گئے۔ ذکر ختم ہو گیا، فرشتے آسمان میں چلے گئے، ہرن اپنے جھنڈ میں چلے گئے۔ مگر عزیزان گرامی، دونوں میں تبدیلی پائی گئی۔ یہ جو ہرن آدم کی زبانی ذکر حسین ابن علی سن کے گئے تھے، ان کو اللہ نے مشق عطا کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب ہرن کے یہاں مشق نہیں ہوتا، کچھ خاص ہرن ہوتے ہیں جن کے یہاں مشق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ جن ہرنوں نے آدم کی زبانی ذکر حسین سنا تھا، سبحان اللہ نے اللہ۔ ان کو مشق کی خوشبو سے نوازا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرشتے آسمان پہ گئے، ان کے جسموں سے ایک عجیب سی خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ دوسرے فرشتوں نے کہا کیا بات ہے، آج تم مثلاً میں اپنے لفظوں میں کون سا پرفیوم لگا کے آئے ہو؟ کہ نہیں، کوئی خوشبو استعمال نہیں کی۔ کبھی کیا وجہ ہے کہ ہم آدم کی مضمون میں بیٹھے تھے، آدم نے ذکر حسین ابن علی کیا، ہم حسین کے مظلومیت پر آنسو بہا کے آئے۔ اللہ نے ہمیں یہ صفت، ہمیں یہ ثواب دیا کہ ہمارے جسموں سے خوشبو دے دی۔ عزیزان گرامی، دونوں روایتیں سن لی، پروردگار منصف المزاج ہے۔ جب جانور کو خوشبو دے دیتا ہے، جب فرشتوں کو خوشبو دیتا ہے، تو پھر انسان کو کیوں نہ دے گا؟ اس لیے کہ انسان کو تو اشرف المخلوقات بنایا۔ اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا سلام ہو میرے جد کے عزاداروں پر کہ جب وہ قیامت کے میدان میں آئیں گے تو ان کے جسموں سے خوشبوئیں پھوٹتی ہوئی نظر آئیں گی۔
سبحان اللہ. حسین ابن علی کی مجلس بہت کچھ نوازتی ہے. اسی حسین ابن علی کے مجلس کو آج چند مرحومین کے احسان ثواب کے حوالے سے منعقد کیا گیا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اللہ کی تلاوت فرما کر میں چند مرحومین کے نام پیش کرتا ہوں. ان کی ارواح کو سلام فرما دیں. سید تقی عباس مرحوم اور ان کی اہلیہ جناب اشرف حسین صاحب ان کی اہلیہ جناب ثاقب حسین مرحوم ان کی اہلیہ محمد ہاشم ابن غلام عباس اور سیدہ بی بی سکینہ بنت میر عطا حسین ان ارواح کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ محمد و آل اللہم صلی اللہ محمد و آل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی اللہ محمد و آل ساتھ امام فرماتے ہیں کہ اعظم آیت فی کتاب اللہ قرآن مجید میں اگر کوئی سب سے بڑی آیت ہے اپنی عظمتوں کے لحاظ سے اعظم آیت ہے جسے اس میں اعظم بھی کہا جاتا ہے. اگر قرآن مجید میں کوئی سب سے عظیم المرتبہ آیت ہے فہو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اس سے بڑی آیت قرآن میں کوئی نہیں. یہ آیت کتنی عظمتوں کی حامل ہے وہ 2-3 حدیثیں ملاحظہ فرمائیے گا. پیغمبر کی حدیثیں ہیں. فرماتے ہیں پیغمبر کہ جو انسان رات میں سوتے ہوئے اپنے سینے پر داہنا ہاتھ رکھ کر 21 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لے پروردگار عالم اس کو پوری رات اپنی امان میں رکھتا ہے. سبحان اللہ. ایک حدیث. دوسری حدیث اگر آپ کسی ظالم و جابر کے بادشاہ کے سامنے جا رہے ہیں اور آپ کے دل میں اس کا خوف پیدا ہو رہا ہے اور اپنی بات اس سے نہیں رکھ پا رہے ہیں تو فرماتے ہیں پیغمبر کہ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بادشاہ کے سامنے چلے جائیے
اب تک بادشاہ کی ہیبت آپ کے اوپر تھی، لیکن اب جو بسم اللہ پڑھ کے جائیں گے تو آپ کی ہیبت بادشاہ میں پڑ جائے گی۔ تیسری حدیث یہ ہے کہ اگر آپ جب اپنا گھر بنا رہے ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے گھر کے بنیادوں میں، چاروں طرف گھر کی نیو میں بنیادوں میں ڈال دیجیے، گھر بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ 3 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اب ان کی وجہ بھی سن لیجیے، بسم اللہ کو یہ کمال حاصل کیوں ہے؟ اس کی وجہ اگر میں اپنی کتاب سے یا اپنے کسی عالم سے بیان کروں تو پھر وہ کوئی فضیلت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مقولہ ہے آپ کا الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہے کہ جس کی گواہی دشمن دے۔ تو پھر یہ سنیے گا، یزید کا باپ شام کے اندر نماز پڑھاتا ہے، اور نماز پڑھاتے ہوئے اس نے کہا نماز مثلا مغرب پڑھتا ہوں تو قربۃ اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ آپ نے محسوس کیا تو چھوڑا؟ باعزیزان گرامی، پیچھے سے کسی نے کہا کہ ابا یزید ام سرقتا اور نسیتا، جملوں کی نزاکت میں جائیے گا، ام سرقتا اور نسیتا، اے یزید کے بعد یہ تو بتا، یہ تو نے چوری کی ہے یا تو بھول گیا؟ سبحان اللہ، سبحان نہیں اللہ، عزیزو توجہ نہیں کیا، یہ تو نے چوری کی ہے یا بھول گیا؟ عزیزو اس نے یہ سوال نہیں کیا، بلکہ سوال کر کے یہ بھی بتلا دیا کہ دیکھو جو مسلح پہ کھڑا ہے نا، اس کو بھولنے کی بھی بیماری ہے، اسے چوری کرنے کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے یہ سوال کیا، ہم سرقتا ہو نہ سیتا، تم بھولے ہو کہ چوری کیے ہو؟ اس نے پلٹ کے جواب دیا، نہ میں بھولا نہ میں نے چوری کی، مگر کیا کروں؟ علی والوں قسم خدا کی جھوم جائیے گا، نہ میں نے چوری کی نہ میں بھولا، تو پھر بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی؟ کہ میری زبان پہ ابو طالب کے بیٹے کا نام نہیں آتا۔ کہ اس میں ابو طالب کے بیٹے کا کیا وجہ آ گئی؟ ابو طالب کا بیٹا بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ یہ تو سیدھی بات ہے، بسم اللہ پڑھنا تھی تمہیں نہیں پڑھی؟ کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ علی وہ نقطہ ہے جو بائے بسم اللہ میں ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سمجھ میں آیا کہ پوری رات اللہ امان خالی بسم اللہ کی برکت کی وجہ سے نہیں دیتا، پوری رات اللہ امان بسم اللہ سے نہیں دیتا، اللہ دشمن پہ ہیبت بسم اللہ کی وجہ سے نہیں ڈالتا، اللہ گھر کو بلاؤں سے محفوظ بسم اللہ کی وجہ سے نہیں ڈالتا۔ بسم اللہ کے نقطے میں ابو طالب کا بیٹا ہے، ابو طالب کے بیٹے کا ورد ہو، دشمن پہ بھی ہیبت ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی بسم محمد۔ اللہ عظیم آیت ہے، سب سے بڑی آیت۔ جناب موسیٰ کو پیٹ میں درد ہوا، پروردگار دنیا بھر کی دوائیاں کر لی مگر آرام نہیں مل پا رہا ہے۔ جناب رب احدیت کی آواز آئی، موسیٰ جنگل میں جاؤ، فلاں دوائی جڑی بوٹی توڑنا، اس کی دوائی بنانا اور میرا نام لے کر اسے کھا لینا۔ یعنی بسم اللہ پڑھ کر اس دوائی کو کھا لینا۔ جناب موسیٰ جنگل میں گئے، جڑی بوٹیوں کو توڑا، دوائی بنائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھا لی۔ کچھ دنوں کے بعد جناب ہارون آ گئے، کہا بھائی جو پریشانی آپ کو تھی وہی مجھے ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، جنگل ڈاکٹر کا نسخہ آ گیا نا،
آرام نہ ہوا. جناب موسیٰ کے پاس ہے, بھائی مجھے تو آرام نہیں ہوا. اے پروردگار, دوا ایک, مرض ایک, مگر ایک کو آرام ہو گیا ایک کو نہیں. کہ موسیٰ تم نے دوائی تو بتائی تھی, مگر جو اصل نسخہ تھا, جو روح تھی, وہ نہ بتایا. ہم معبود کیا کہ میرا نام لے کے دوائی کھلائی. جناب موسیٰ نے کہا پروردگار اس کی معذرت کہ موسیٰ دوائیوں میں آرام نہیں رکھتا ہے, میرے نام میں شفا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے نام میں شفا ہے. اسی لیے علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ دوائی, کوئی خدا نہ کرے کوئی پریشانی ہو اور آپ دوائی استعمال کریں تو دوائی ڈاکٹر پہ بھروسہ نہ کرنا, بسم اللہ پڑھ کے دوائی کھا لینا, خدا شفا دے گا. بے شک. ابھی تو یہ بسم اللہ نہیں پڑھی جا رہی ہے, یہ ابو طالب کا بیٹا ہے جو شفا بخشا جا رہا ہے. علی کے نام سے منسوب ہے بسم اللہ. یہی وجہ ہے جو برکت میں سب سے آگے ہے. امیر ہوگا کسی اور کی نظر میں یزید, حسینیوں کی تو لعنت میں سب سے آگے ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب بس ایک واقعہ بسم اللہ کی عظمت اور بات کرنا. واقعہ کیا ہے؟ جناب اہل بیت علیہ السلام کا قافلہ کربلا سے اسیر ہو کر کوفے میں پہنچ گیا. جب کوفے میں قافلہ پہنچ گیا, دربار کوفہ میں ابن زیاد ملعون نشے میں چور بدمست تخت پہ بیٹھا ہوا, اور اس نے اہل بیت علیہ السلام کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کی. اب ایک لفظ میں کہوں گا ضرور, محسوس نہ فرمائیے گا. ابن زیاد نے کہا کہ دیکھا یزید سے, امیر المومنین سے ٹکرانے کا انجام, اور امام کے لیے ایک جملہ کہا کہ یہ کاظم ابن کاظم یزید سے ٹکرانے چلا تھا. بس جیسے ہی یہ جملہ کہا پورے دربار میں بالکل ایسے ہی سناٹا رہا جیسے آپ خاموش بیٹھے ہو. صلوات جب بھی پڑھا کیجیے بلند آواز سے پڑھا. صلی اللہ محمد و آل محمد. آپ نے سنا ہوگا اب سے پہلے بھی اس روایت کو, پیغمبر اسلام معراج میں گئے تو دیکھا آپ نے کہ ایک فرشتہ ہے, قدرت پروردگار سے خط ہوا, اور اس فرشتے کے 1000 ہاتھ ہیں, ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں ہیں, ہر انگلی میں 1000 حصے ہیں. پیغمبر نے کہا بھائی تم کس کام کے لیے ہو؟ کہ مجھے پروردگار نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ تم حساب لگاؤ, تمہیں کیلکولیٹ کرنا ہے کہ بارش کے کتنے قطرے مظفر پور میں پڑے ہیں, کتنے قطرے دربھنگا میں پڑے ہیں, کتنے قطرے کشن گنج میں پڑے ہیں, کتنے مظفر نگر میں پڑے ہیں. بارش کے قطروں کو گننا ہے. تم گن لیتے ہو؟ بالکل گن لیتا ہوں. اچھا کوئی کمپیوٹر ہے ایسا سوائے الہی کمپیوٹر کے جو بارش کے قطروں کو شمار کر سکے؟ نہیں کر سکتا. سارا حساب کر لیتے ہو؟ کہ جی دنیا کا ہر حساب کر لیتا ہوں, دنیا میں کتنے آدمی پیدا ہوئے, کتنے مر چکے, کتنے پیدا ہو رہے ہیں, ایک وقت میں کتنے مرتے ہیں, سب کا اکاؤنٹ میں کر لیتا ہوں. کہ کوئی ایسا بھی جو ہے وہ سوال ہے, کوئی ایسا بھی جو ہے وہ اکاؤنٹنگ ہے جسے تم نہ کر پاتے ہو؟ کہاں جب آپ کے چاہنے والے 10 مل کر صلوات پڑھتے ہیں تو ان کا حساب نہیں لگا سکتا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان کے نبی اہم ہے صلوات.
की फिर सलावत के लिए बहुत मुख्तसर सी हदीस सुनिए। पैगंबर ने फरमाया कि जब तुम्हारी कोई परेशानी ऐसी हो कि वो पूरी ना हो रही हो, कोई हाजत है अल्लाह से, कोई दुआ है और वो दुआ अल्लाह मसलहत है उसको कबूल नहीं कर रहा, इससे भी मायूस ना हुआ कि खुदा हमारी नहीं सुन रहा। एक किताब है आयतुल्लाह दस्ते गैब की तौबा, उसमें चौथे इमाम से रिवायत है कि परवरदिगार की बारगाह में दो आदमी दुआ करते हैं। एक मुझ जैसा गड्ढेदार नमाज पढ़ने वाला, जुमे की पढ़ रही, ईद की पढ़ रही, बकरीद की पढ़ रही, आशिक की अमाल कर रही है, कभी फंस गए तो नमाज जनाजा पढ़ रही। और एक वो है बेचारा जो वाकई मोमिन हो, दोनों दुआ कर रहे हैं। एक मैंने जो दुआ की, खुदाया 56 करोड़ की चौथाई एकदम दुआ कबूल। और जो बेचारा वाकई मोमिन था, वो दुआ कर रहा है, महीनों हो गए मुसल्ले पर बैठे हुए बेचारे को, तो उसकी दुआ का कबूल नहीं हो रहा। इमाम फरमाते हैं इसकी वजह क्या है? इमाम फरमाते हैं कि फरिश्ते कहते हैं परवरदिगार ये आया है तेरी बारगाह का मुनहरिफ, इसको तो तूने एकदम दे दिया और ये मुसलसल तेरी बारगाह में तेरे तुझसे वाबस्ता है, तेरे आमान की पाबंदी करता है, तेरी शरीयत में अमल करता है, इसे भी दे दे। खुदा कहता है ठहरो और ये अपनी तस्वीरों की आवाजों को बंद कर दो, इसको अभी नहीं दूंगा। क्यों? कि ये जितना ज्यादा मांगेगा मैं इसे उतना ज्यादा दूंगा। मालूम इसे जल्दी दे दे, परेशान है। का नहीं, तुम्हें नहीं मालूम, मुझे तुम्हारी तस्बीहों से ज्यादा इसकी गिड़गिड़ाने की आवाज पसंद आ रही है। इमाम रसूल फरमाते हैं कि जब यह आलाम हो जाए कि तुम्हारी दुआ कबूल न हो रही हो, तो फिर तुम अपने दुआ मांगने से पहले 14 मरतबा सलवात पढ़ लेना, दुआ मांगने के बाद 14 मरतबा सलवात पढ़ लेना। परवरदिगार सलवात की बरकत से तुम्हारी दुआ को जरूर कबूल करेगा। एक सलवात पढ़े मिलकर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बाज़ीदान गिरामी, इब्ने ज़ियाद ने कहा है कि ये काज़िम इब्ने काज़िम चला था हुसैन यजीद से टकराने, पूरा मजमा खामोश, सन्नाटा छाया हुआ है दरबार में। इस सन्नाटे को एक नाबीना ने तोड़ा और उस नाबीना का नाम है अब्दुल्ला इब्ने अफीफ अज़दी। शेख मुफीद रहमा कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने अफीफ अज़दी ने अपनी जगह से उठते हुए कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और बिस्मिल्लाह कहकर अब्दुल्ला इब्ने अफीफ अज़दी उठे और उठने के बाद रुख किया इब्ने ज़ियाद की तरफ, जिधर से आवाज आ रही उधर रुख किया और कहा, ए इब्ने ज़ियाद क्या बकवास कर रहा है? किसे कह रहा है? काज़िम इब्ने काज़िम, हुसैन को, जिसकी सदाकत का कलमा खुदा ने कुरान में पढ़ा, उसे तू काज़िम कह रहा है? काज़िम वो नहीं है, तू भी झूठा, तेरा अमीर भी झूठा, तू भी झूठा, तेरा बाप भी झूठा, तू भी झूठा, तेरा बाप भी झूठा, तेरा अमीर भी झूठा, तेरे अमीर के अबो अजदाद झूठे। और उसके बाद अजीजो मजमे की तरफ मुतवज्जे होकर जनाबे अब्दुल्ला इब्ने अफीफ अज़दी फरमाते, ए कूफे वालों, तुम्हें क्या हो गया? ये मोहम्मद के नवासे को झूठा कह रहा है और तुम खामोश बैठे हो। सब मेरे साथ मिलके बोलो, इस पे भी लानत हो, इसके बाप पे भी लानत हो। एक सलावत पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ज़िदाने के रामी, बिस्मिल्लाह इंसान को ताकत देती है, बिस्मिल्लाह इंसान को
सहारा देती है, बिस्मिल्लाह इंसान को हौसला देती है। यही वजह है कि हुसैन बिन अली अकबर के सीने से पर्ची निकालते हुए कहते हैं बिस्मिल्लाह ग्रामी। रोज़े जुमा था, रोज़े जुमा के हवाले से साकिब थे ईरान के सैयद महदी बयान करते हैं कि मैं शब जुमा और रोज़े जुमा का बयान करता था और शब जुमा और रोज़े जुमा का बला मैं हुसैन बिन ज़री मजलिस पर। मेरी एक दुआ थी जो खुदा की बारगाह में कबूल नहीं हो रही थी। मैं दुआ मांगता पूरी तरह के हुसैन की तरफ से अपने कमरे में चला गया। खेमे में मैंने ख्वाब देखा, कहने वाला कह रहा है कि जब तुम्हारी दुआ कबूल न हो तो जुमे के दिन मजलिस करना, तब मजलिस में हुसैन बिन जवान का वसाया करना, खुदा तुम्हारी दुआ अकबर के तवस्सुल से ज़रूर। आइए अपनी दुआओं को बनाने के लिए अली अकबर का तज़किरा करते हैं। कौन अली अकबर? अली अकबर अपने माँ बाप की नज़र में और आपकी नज़र में कितना खूबसूरत था, इसकी मिसाल, इसकी नज़ीर मेरे पास कोई लफ्ज़ ऐसे नहीं है। मगर अली अकबर दुश्मन की नज़र से कितना खूबसूरत था, उसके बारे में एक रिवायत मिलती है कि जब अली अकबर का सर और शहीदों के सर बाजार कुफा या बाजार शाम से गुजर रहे थे और छत पर बैठी हुई औरतें तमाशा देख रही थी, तो उनकी नज़र अचानक से अली अकबर के सर पे पड़ी। तो उन्होंने हाथ उठाए और हाथ उठा के एक दुआ की, ए परवरदिगार, इस खूबसूरत जवान के मरने से पहले इसकी मां मर गई। पर ये दुआ को नाते पर बैठी हुई उम्मे लैला ने सुन ली और उम्मे लैला ने एक मरतबा सर उठा के कहा, ए बीवियों रे, रोना इसी बात का है कि जवान बेटा एड़िया रगड़ता रहा, ये माँ आज तक जिंदा है। जज़ाकल्लाह खैर। कितना प्यारा था ये नाम हुसैन इब्न अली को। रिवायतों में मिलता है जिंदान शाम में अहले बैत असीम, रूम का नुमाइंदा आता है और रूम के नुमाइंदे ने आने के बाद कहा, यजीद तूने किसको मारा? का मैंने हुसैन को मारा। कौन हुसैन? का अली का बेटा मोहम्मद का नवासा। क्यों मारा? मेरे खिलाफ खुरूज किया था। का उसका सुना है कि उसका सर तू लाया है? कहाँ? सर उसका मेरे पास भी है। का मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वो कितना बड़ा सूरमा था जो तुझसे टकरा गया। अज़ीज़ाने गिरामी, उसने कहा ठीक है, अपने गुलाम से कहा जाओ हुसैन का सर लेके आओ। अजीजों, जिस संदूक में हुसैन का सर बंद था, उस संदूक को गुलाम ने खोला मगर हुसैन का सर न पाया। औलाद वाले हैं आप, दिलों पे हाथ रख के रिवायत सुनिए। रोना न रोना ये आपके मुकद्दर की बात है। अज़ीज़ाने गिरामी, गुलाम ने संदूक खोला, हुसैन का सर न पाया। आसपास के दूसरे संदूक खोले, हुसैन का सर न पाया। अजीजों, उसने आगे यजीद से कहा, यजीद हुसैन का सर संदूक में नहीं है। का अच्छी तरह दे। का मैंने बहुत सारे संदूक खोल के देख लिए, हुसैन का सर नहीं मिलता। अज़ीज़ाने गिरामी, एक मरतबा यजीद ने कहा तो कोई बात नहीं, अभी हुसैन के सर का पता चल जाएगा, ताज़ियाना उठाओ, जिंदान में जाओ, बीमार की पुष्ट पे बरसाओ, अज़ादारो। गुलाम ताज़ियाना लहरा के जिंदान में आया, सैयद सज्जाद को जगाया और कहा, सज्जाद
پیٹتا ہوا گیا یزید، ارے مجھ سے یہ ظلم نہ کرا، حسین کے سر کو جدا نہ کرا، کہ کیا ہوا کہ میں نہیں بتا سکتا۔ عزیز و صندوق کو لایا گیا، یزید نے صندوق دیکھا، صندوق کو کھولا، جب صندوق کو کھولا تو کیا دیکھا؟ حسین کے لب ہے، اکبر کے رخسار، حسین کے لبوں سے آواز آ رہی ہے، ارے میرا جوان بیٹا، جزاک اللہ خیر۔ اتنا پیارا بیٹا حسین کا۔ ڈاکٹر قمر ساجد مرحوم بس ختم کیا، ڈاکٹر قمر ساجد مرحوم بیان فرماتے تھے کہ حسین کا یہ جوان بیٹا پیدا ہو گیا، پیدا ہونے کے بعد جب تھوڑا بولنے لگا، حسین اکبر کو اپنے ساگو پہ بٹھاتے تھے، اولاد والے ہیں آپ، ہر باپ کے دل میں ایک تمنا ہوتی ہے کہ میرا بچہ مجھ سے کچھ مانگے۔ حسین کے دل میں تمنا تھی۔ عزیزو، حسین اپنی گود میں بٹھاتے تھے اور کہتے تھے علی اکبر، جی بابا، بیٹا میرے دل میں ایک تمنا ہے۔ بابا کیا؟ اکبر تم مجھ سے کچھ مانگ۔ علی اکبر ایک جواب دیتے تھے، بابا ہر چیز بن مانگے پھوپھی دیتی۔ 18 سال کے علی اکبر ہو گئے، حسین روزانہ علی اکبر سے یہی سوال کرتے تھے، میرے بیٹے کچھ مانگ، میرے بیٹے کچھ مانگ، میرے بیٹے کچھ مانگ۔ اولاد والے ہیں آپ، دلوں پہ ہاتھ رکھیے گا، میرے بیٹا کچھ مانگ، میرا بیٹا کچھ مانگ، میرے بیٹے کچھ مانگ۔ اکبر جوان ہوتے چلے گئے، حسین کی تمنا بھی جوان ہوتی چلی گئی۔ کربلا میں 10 محرم کا دن آ گیا، وقت ظہر گزر گیا۔ عزیزو، اکبر نے دیکھا اب کوئی نہ رہا، اب قاسم بھی مارے گئے، اب اونو محمد بھی مارے گئے، اب عباس بھی مارے گئے۔ عزیزو، اکبر حسین کے قریب آئے، جوان بیٹا ہے، بوڑھا باپ ہے، کس دل سے کہے بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔ اکبر نے عزیزو حسین کے قریب آ کر ہاتھ جوڑے، سر جھکایا، بابا آپ کے دل میں تمنا ہے نا کہ میں کچھ مانگوں؟ حسین نے کہا ہاں بیٹا تمنا تو ہے، مگر یہ وقت کوئی مانگنے کا ہے؟ تجھے معلوم نہیں ہے تیرا باپ کتنا غریب ہے، تیرے باپ کو 2 قطرے آب بھی میسر نہیں جو گہوارے میں لیٹے ہوئے الیسر کو دے سکے۔ کہ نہیں بابا کوئی ایسی چیز نہیں مانگوں گا۔ کہ اچھا بیٹا میرے مان۔ عزادارو سوچو آج حسین کا دل کتنا بڑا ہوا ہوگا کہ اس کا بیٹا 18 سال کے بعد پہلی بار کچھ مانگ رہا ہے۔ عزیزو، علی اکبر نے سر جھکایا، بابا دیں گے نا؟ ہاں میرے لال مانگ تو صحیح، یہ باپ تجھے اپنی جان بھی دے دے گا۔ کہ بابا نہیں، بس مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔ اے عزادارو، نہ جانے حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ عزادارو کا میرے لال، ارے مجھ سے کیا اجازت مانگتے ہو؟ جاؤ خیمے میں چلے جاؤ۔ عزیزو، اکبر خیمے میں گئے، اجازت لی، میدان میں گئے، گھوڑے سے گرے، حسین مقتل میں پہنچے، آواز